ایک رات ہماری ہوتی ہے مسجد کے اندر، یا رمضان کی یا پھر کبھی شب قدر کی آ جاتی ہے یا لیلۃ القدر کی آ جاتی ہے۔ ویسے تو ہمارا مسجد میں آنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم دنیا داری کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ اب جو ایک رات آتے ہیں وہ بھی ہم سو کر چل کے فائدہ نہیں ہے، جذبات کے ساتھ جاگ کر بیدار ہو کر بیٹھے اور اپنے جذبے کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف لاتے ہیں جناب مولانا مدثر گیلانی صاحب اور اپنی رقابت کے فرائض سے انجام دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو لقرآن کریم، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل اللہم صل علی حضور علیہ السلام کی ذات پر اس محبت کے ساتھ درود پڑھیں کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بندہ دنیا میں مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت والے دن جب ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہ بندہ سب سے زیادہ جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ محمد عربی کے قیامت والے دن محمد عربی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو محبت کے ساتھ بندہ مسجد میں ہو تو حضور پہ درود پڑھنے کی باری ہے۔ تو میں نے تو ویسے حدیث میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ مسجد کے اندر جو بندہ اعتکاف کی نیت سے آ کے بیٹھ جائے، پڑھے کچھ نہ، مسجد کے اندر صرف ایک سانس لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانس کے بدلے سے نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ سبحان اللہ یا درود پاک پڑھیں گے یا الحمدللہ کے وظیفے کریں گے تو میرا یقین ہے آپ کہ یہاں ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ محبت کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، حضور مدینے کے اندر بیٹھ کے ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں محبت کے ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین۔ تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، سب کی ابتدا مولا، تیرے نام منور پر ہے سب کی انتہا مولا، تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے نام منور پر ہے سب کی انتہا مولا۔ وہ آلودہ گناہوں میں تیری چوکٹ پہ آیا ہوں، وہ آلودہ گناہوں میں تیری چوکٹ پہ آیا ہوں، یہ آنسو شرم ساری کے پھٹے دامن میں لایا اور میں مجرم ہوں کھڑا اقرار کرتا ہوں، میں مجرم ہوں کھڑا اقرار کرتا ہوں، تیرے محبوب سے مولا مگر میں پیار کرتا ہوں، محبوب سے مولا مگر میں پیار کرتا ہوں۔ آپ نے اتنی حسین محفل پاک سجائی، پوری کمیٹی کو میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ لمبی طویل لسٹ موجود ہے، ساری کمیٹی کو بالخصوص یہاں کے امام و خطیب حضرت قبلہ مفتی محمد حماد احمد عباسی صاحب اور جناب قاضی محمد اویس ایک صاحب اور آپ کی جملہ معاونین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی حسین محفل پاک
سجائی، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے۔ آپ نے جس رات کی محفل سجائی ہے اس رات کے اندر نہ جبے دیکھے جاتے ہیں، نہ کبے دیکھے جاتے ہیں، نہ پیسے دیکھے جاتے ہیں، نہ مال و متاع دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک چیز دیکھی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھ دے میرے آقا جی ویکھن تے دل ویکھ دے، او نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھ دے میرے آقا جی ویکھن تے دل ویکھ دے۔ حضور یہ نہیں دیکھتے کہ میری محفل میں جبہ لگا کے آیا ہے کہ نہیں، ٹوپی لگا کے آیا ہے کہ نہیں، غسل کر کے آیا ہے کہ نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا امتی میری محفل کے اندر آ تو گیا ہے، اس کے دل میں میری محبت کتنی موجود ہے۔ سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری زندگی، ہماری آن، ہماری شان سب حضور کی ذات ہے، تو ہم حضور کے نام پہ نہیں بولیں گے تو کس کے نام پہ بولیں گے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب اس علاقے کی جانے پہچانے کی شخصیت عظیم مداح رسول جناب بغدادی برادران آپ تشریف لائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کی شان جو ہے وہ بڑا والبرا ہے۔ میں اور آپ ہم کیا سرکار کی شان بیان کریں گے؟ ایک شان آج ادھر اسٹیج پہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے قاضی محمد عویس صاحب حضور کے غلام حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کو نعت سنائی تھی۔ آپ کیا سنائی تھی؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں 3 لائنیں نہیں پڑھوں گا، آپ کی لائن جو ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یہ جو سب نہ پڑھتے ہیں کو پتہ ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب حضرت حسان بن ثابت نے کہا حضور مجھے لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا آپ خود بننا چاہتے تھے۔ یہاں سے جب بولیے کہ انشاءاللہ آپ کو سنتا ہے کہ حضرت حسان فرماتے ہیں اے لجپال آقا مجھے لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو رب بنا رہا تھا تو رب آپ سے پوچھ رہا ہوگا محبوب بتاؤ آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں، آپ کا چہرہ کیسے بناؤں، رب پوچھتا گیا آپ کو بناتا گیا آپ بنتے گئے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے سرکار کہ اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ کیسے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا ہوگا محبوب بتاؤ کہ آپ کی آنکھیں کیسے بناؤں، تو سرکار نے کہا ہوگا اے رب ذوالجلال آنکھیں ایسی بنا، آنکھیں ایسی بنا کہ میں ایک مرتبہ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں وہ میرا صحابی ہوتا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے پوچھ پوچھ کر اپنے محبوب کو بنایا ہوگا۔ اللہ نے پوچھا ہوگا اے محبوب آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں، تو حضور نے عرض کی ہوگی اے رب ذوالجلال ہاتھ ایسے بنا، ہاتھ ایسے بنا میں مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کے، مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کے جب علی میری اطاعت کر رہا ہو اس کی اثر کی نماز رہ جائے میں ہاتھ
سنتے ہیں، صرف زور ہی سنتے ہیں یا دھیمی آواز میں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی. یار اس جملے پہ آدمی تو نہیں بولے گا، اس جملے پہ آدمی تو نہیں بولے گا، جو وہ بولے گا جو عالم پاک سے پیار کرنے والا ہے. اب میں دھیمی آواز میں پڑھتا ہوں، کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا زہرا ہمارا نبی.